لیکن بریلوی فرقہ اس کو خود غلط کہتا ہے کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ جو لوگ آرام سے کسی بھی چیز کو سچ مان لیتے ہیں اور وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں اور سچائی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگوں کی جاہلیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو کہانیوں پہ بلیو کر لیتے ہیں، قوالیوں پر بلیو کر لیتے ہیں کہ اسے سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور جو ان باتوں کو نہیں مانے اس پہ وہابی کا فتویٰ لگا کر دین سے خارج کر دیتے ہیں اس انسان کو۔ تو اسی ٹائپ کی آج ویڈیو ہے، قوالی ہے جس میں ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی۔ یہ بہت لوگوں نے سنا ہوگا، پرانے لوگ بہت کہانیاں سناتے تھے اس ٹائپ کی، لیکن جب قرآن حدیث آپ ریسرچ کریں گے قرآن حدیث میں تو یہ چیز ملے گی نہیں، یہ صرف قوالی تک ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اس میں حضرت بلال کی کوئی بھی نہیں ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ درجے کے صحابی تھے حضرت بلال، لیکن ان لوگوں نے یہ قصے کہانیاں خود سے بنائے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی بھی دین سے تعلق نہیں ہے، اپنے آپ سے بنا لیتے ہیں لوگ۔ تو میں آپ کو حدیث بتاؤں گا، آپ کو حدیث ماننا یا قوالی، آپ کو فیصلہ خود کر لینا ہے، کیونکہ حدیث اماموں نے لکھی ہے اور جو واقعہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے وہی میں واقعہ بتاؤں گا، اور اس میں کیا اصل ہے کیا نہیں ہے یہ سب آپ کو اس حدیث سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں کہا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی۔ بے شک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ اللہ سورج مت نکالنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، یہ سب اللہ کی اس سے کراتا تو ہم یہ مانتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ بتائیں گے نا آپ کو، جو سچائی ہے حدیث میں آئی ہے، جو واقعہ ریل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے معجزات سب کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی انکاری کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نہ وہابی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کچھ نہیں، صرف مسلمان الحمدللہ۔ اور جو چیز قرآن و سنت میں ملے گی صرف وہی مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے، چاہے کتنی ہی کوئی کچھ کہتا رہے کہ انہوں نے کہی، انہوں نے کچھ نہیں۔ تو آپ وہ ویڈیو پہلے سنیں، پھر آپ کو دکھاؤں گا واقعہ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب اس کے بعد اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، بہت ڈیٹیل سے حدیث، بہت لمبی حدیث ہے تو پوری ڈیٹیل سے نہیں، واقعہ آپ کو سمجھا دوں گا، میں حدیث نمبر لگاؤں گا وہ آپ پڑھ لیں خود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ، کافی صحابہ تھے ان کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہیں رکتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں تھوڑا، اس کے بعد صبح میں نکل لیں گے۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سب کو اٹھانا ہے اور اذان دینا ہے۔ تو فجر کی نماز ہو چکی اور آنکھ ہی نہیں کھل پائی کسی کی بھی، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ دھوپ ان کے چہروں پر پڑنے لگی، اتنی تیز دھوپ آ گئی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اٹھایا، حضرت بلال کو اٹھایا، تو حضرت بلال ڈر گئے۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وہی نیند مجھ پر غالب ہو گئی تھی جو آپ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی اپنی سواریاں تھوڑی دور لے چلو، تھوڑا چلو۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا
کہ تکبیر کہو اور یہی نماز پڑھیں گے فجر کی۔ تو اب سوچیں، فجر کا ٹائم نکل چکا تھا اور سورج آ چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھائی فجر کی۔ اب یہ واقعہ لوگوں نے غلط بنا لیا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں، سورج نہیں نکلا، تو سورج تو نکل ہی آیا تھا، اس حدیث میں ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی خاطر، اپنی امت کی خاطر ایک آسانی بتا دی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ایک میسج پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے تو فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھنا بھول جائے اور اسے جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اب یہ حدیث ہے سچائی، اور وہ تھا واقعہ جو قوالی میں تھا۔ تو یہ جو ویڈیو بنائی میں نے اس لیے بنائی کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دین میں، وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے بالکل بھی، لیکن جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پرانے لوگ، ان کے منہ سے میں کئی بار سن چکا ہوں، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو یہ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں قوالی کو سچا مان کر۔ اور حدیث میں کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب وہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اس ٹائپ کا ہے اور یہ واقعات سناتا ہے تو آپ اسے حدیث پڑھا دیں، خود حدیث کھول کے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں، لیجیے آپ خود پڑھ لیجیے کتنی سچائی ہے اس واقعہ میں۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ سے وہ باتیں نکالنا جو ان کے اندر جاہلیت پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن بریلوی فرقہ اس کو خود غلط کہتا ہے کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ جو لوگ آرام سے کسی بھی چیز کو سچ مان لیتے ہیں اور وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں اور سچائی کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔